میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں۔ لوگ میرے جنازے کو جنازہ گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور میری روح جنازے کے آگے آگے تیز تیز قدموں کے ساتھ بے چینی سے چل رہی ہے۔ جیسے ہی جنازہ اسکول کے گراؤنڈ میں پہنچا تو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ میری روح نے سرکاری اسکول کے گراؤنڈ میں کچھ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش یہ لوگ بھی میرا جنازہ پڑھ لیتے تو شاید میں بخشا جاتا۔ مجھے اس چیز کا خوف تھا کہ میری آخرت کی منزلیں آسان نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی غافلوں کی طرح گزاری تھی، دنیا میں مست رہا تھا۔ کبھی بھی میں نے پابندی سے نماز نہیں پڑھی اور روزے بھی نہیں رکھتا تھا۔ خیر، جنازے کے ساتھ ہی خواب کا اگلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوا کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور قبر میں بہت اندھیرا ہے، اور جیسے ہی میں قبر میں اٹھتا ہوں تو میرے سامنے ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ قبر میں مجھے باقاعدہ طور پر ہلا کر نہیں اٹھایا گیا تھا، نہ میرا نام ہی لے کر اٹھایا گیا تھا، بلکہ جیسے انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے ایسے ہی قبر میں بیدار ہوا تھا، اور میری آنکھوں میں بہت تیز سفید روشنی پڑ رہی تھی۔ لائٹ اتنی تیز تھی کہ میرے اور اس روشنی کے درمیان ایک انسانی جسامت جتنا فرشتہ موجود تھا۔ چونکہ وہ فرشتہ میرے اور روشنی کے درمیان تھا اور روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے میں فرشتے کی شکل کو بالکل بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا۔ صرف مجھے کالے رنگ کی اس کی جسمانی ساخت نظر آ رہی تھی، اور مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ میں قبر میں ہوں اور فرشتہ مجھ سے سوال و جواب کرنے آیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس وقت میں بالکل بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا اس وقت ایک گنہگار انسان گھبراتا ہے، اگر اس سے آدھی گھبراہٹ بھی میں محسوس کرتا تو شاید خواب میں ہی میری جان نکل جاتی۔ خیر، اس فرشتے نے مجھ سے عربی میں پہلا سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا، لیکن پھر رب کا نام میرے ذہن میں آیا تو میں نے فرشتے کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ سوال مجھے بالکل ٹھیک طرح سے سنائی دیا، لیکن میرے ذہن نے اس سوال کو سمجھنے سے انکار کر دیا۔ فرشتے کا وہ سوال بالکل ٹھیک طرح سے میرے کانوں تک پہنچا، مگر میرا دماغ اس کو سمجھ نہیں سکا، جس پر میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر فرشتے نے تیسرا سوال کیا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اس پر بھی بالکل دوسرے سوال جیسا ہی ہوا کہ میرے دماغ نے سوال کو سمجھنے سے انکار کر دیا، اور اس سوال پر بھی میں نے خاموش رہا۔ پھر فرشتہ پیچھے کی جانب مڑا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ کچھ 7 سے 8 سیکنڈ کے لیے اس نے کسی سے بات کی۔ بظاہر مجھے خواب میں ایسا لگا کہ اس نے کسی سے بات کی ہے، مگر اس کی بات کرنے کی آواز مجھے نہیں آئی۔ پھر اس نے میری طرف اپنا رخ کیا اور مجھے کہا کہ تم فیل ہو چکے ہو اور تمہیں دوسرا موقع دیا جاتا ہے اور تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے خود کو اپنے گھر کے بیڈ کے اوپر پایا تو میں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں زندہ ہوں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کا مجھے اللہ نے دوسرا موقع دیا ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا اور اکثر میرے ذہن میں یہی بات رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے ایک اور خواب آتی ہے، لیکن میں اس دفعہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ لیکن یہ دوسرا خواب میرے جنازے سے شروع نہیں ہوا اور نہ ہی قبر سے شروع ہوا تھا۔ یہ دوسرا خواب عین اس لمحے پر شروع ہوا جب میرا حساب و کتاب ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میرا حساب لے رہے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سا کمرہ تھا اور اس کمرے میں صرف اللہ رب العزت تھے، اور ان کے ساتھ دائیں طرف ایک فرشتہ موجود تھا۔ جو خواب میں نے یہ وہم کیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کچھ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، اور خواب میں ہی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کمرے کے باہر تمام انسان جمع ہوئے ہیں اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ خیر، میں اس وقت کمرے میں موجود تھا اور اس کمرے میں میرے سامنے اللہ رب العزت میرا حساب لے رہے تھے،
اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے روزوں والی فائل کھولی تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ، صرف اور صرف نمازوں والی فائل میری کھولیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور روزوں سمیت باقی تمام فرائض سر انجام دینے میں میں کافی کمزور تھا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا تھا کہ یا اللہ، میری نمازوں کو دیکھا جائے، جس پر اللہ تعالیٰ مجھ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، اپنی اس فائل کو پڑھو۔ غالباً وہ فائل روزہ کی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے روزے چھوڑے ہیں۔ میں گھبراہٹ کے ساتھ اس فائل کو نہیں پکڑ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے غفلت برتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اچھا، روزوں والی فائل پکڑو تو صحیح، میں مدد کروں گا، جس پر مجھے تسلی ہوئی اور میں نے وہ فائل پکڑ لی۔ تو جیسے دنیا میں ہم پیپر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی خواب میں دیکھا کہ 10 میں سے مجھے 7 نمبر ملے۔ پھر اس کے بعد دوسری عبادت کی فائل کھولی گئی، غالباً وہ زکوٰۃ کی فائل ہوگی، اور اس کے ساتھ 4-5 فائلیں الگ الگ کر کے کھولی گئیں، جس میں سے کسی کے میرے 10 میں سے 7 نمبر، کسی کے 10 میں سے 8 نمبر۔ اسی طرح میری 5-6 جتنی بھی فائلیں تھیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے باری باری مجھے پکڑائیں، اور باری باری میں تمام فائلوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے پاس ہوتا رہا۔ اسی طرح میں آخرت کے حساب و کتاب سے فارغ ہوا، اور نتیجہ یہ تھا کہ میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنی فائل کو پکڑ کر واپس مڑا جہاں اس کمرے کا دروازہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میں باہر جا کر پرجوش طریقے کے ساتھ سب کو بتاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور یہاں پر میرا خواب ختم ہو گیا۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ محض ایک کہانی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خواب میں نے کسی انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے نہیں، بلکہ اپنے انتہائی قریبی دوست سے سنا ہے، اور یہ خواب اس نے مجھے مسجد میں بیٹھ کے سنایا ہے، جس میں اس نے کہا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اس میں جھوٹ کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس کے خواب پر مکمل یقین کرنا چاہیے تھا، جو میں نے کیا۔ پھر آخر میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اللہ پاک کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ خواب میں اللہ پاک بالکل میرے سامنے تھے، اور میری آنکھیں اللہ پاک کے چہرے مبارک کو دیکھ تو رہی تھیں، لیکن اللہ پاک ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں منظر کشی کر سکوں۔ مگر جب اللہ پاک نے مجھے فائل پکڑائی تو پکڑتے ہوئے میں نے اللہ پاک کے ہاتھ مبارک کا ایک انگوٹھا دیکھا تھا، جو میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح نظر آتا ہے، اور میرے دماغ میں یادداشت کے طور پر ہمیشہ رہے گا۔ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ شاید آپ میری بات کو سمجھ نہ سکیں، یا ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک سے بتا نہ سکوں۔ دوستو، آپ اس خواب کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔